تسخیر کے اوپر آتے ہیں. تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ تسخیر کو مانا تسخیر کہتے ہیں شغلہ بلا اجر، کام پر لگا دینا اور پیسے نہ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو مسخر کر دیا ہے، وہ ہم کو روشنی دیتا ہے، ہماری کھیتیاں پکاتا ہے اور طرح طرح کے اس سے فائدے ہیں. بتاؤ سورج کی جو یہ روشنی ہمیں مل رہی ہے، کیا مہینے بھر بعد یا سال بھر کے بعد کوئی بل آتا ہے؟ لا. تو سخرہ کا مطلب ہے شغلہ بلا اجر، بلا اجر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پر لگا دیا ہے. اور ایک بات ہے، انسان کہے میں نے تسخیر کیا ہے، انسان کی صفت تسخیر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے تسخیر کرنا. انسان تسخیر نہیں کر سکتا. جی صرف اللہ تسخیر کرتا ہے. جی وہی کام پر لگاتا ہے اور جب تک وہ چاہے تب تک کام پر وہ چیز لگی رہتی ہے، اور اگر چاہے تو کام پر سے ہٹا کر کے دوسرے کام پر لگا دے. نہیں لگایا اللہ نے. یہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پر لگایا ہوا ہے کہ تم انسان کی ناک سے اس کے پیٹ میں جاؤ اور پھر باہر نکلو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو قانون دے رکھا ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا. دیکھیں سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات تک قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا اور پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی. اب دیکھیے، اگر انسان کے اندر تسخیر کی اوقات ہوتی تو ہوا کو اپنے قبضے میں رکھتا اور ہوا کو کنٹرول سے باہر نہ جانے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے تسخیر کا. ایک چیز اور دیکھیں تسخیر کے اندر کہ اللہ نے اس کو کام پر لگا دیا ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں. اس تسخیر کو، کام پر لگا دینے کو در حقیقت ایک قانون دیا ہوا ہے، اسی کو تسخیر کہتے ہیں. قانون دیا ہوا ہے. یہ قانون ہر چیز کے اندر موجود ہے. سائنسداں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو فنا کرتا ہے، بلکہ اسی قانون تک پہنچتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اللہ الذی سخر لکم الفلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. کیا ہے مسخر کر دینے کا؟ وہاں ایک لا ہے، قانون ہے. کیا کہ جب کوئی چیز پانی کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پانی پر ڈالی جاتی ہے تو پانی اس کو اچھالتا ہے، جس کو کہتے ہیں بوائنسی. یہ قانون اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. تسخیر کا مطلب ایک قانون دیا ہوا، اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بوائنسی کی تعریف کی گئی ہے کہ the upward pressure by any fluid on a body, partly or wholly, immersed therein, it is equal to the weight of the fluid displaced. کوئی چیز اگر پانی کے اوپر ڈالی جائے تو وہ پانی کو ہٹاتی ہے، اور جتنا پانی ہٹتا ہے اسی کے بقدر نیچے سے اوپر کی طرف پریشر ہوتا ہے اور کشتی یہ پانی کے اوپر چلنے لگتی ہے. ورنہ اتنا وزندار جہاز اور اتنی وزندار کشتی وہ سطح آپ کے اوپر رہ ہی نہیں سکتی، وہ تو ڈوب جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی ہٹائے اتنا پانی اوپر کو پریشر دے تاکہ جہاز اس پر، کشتی سطح آپ کے اوپر موجود رہے. یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں تسخیر. انسان تسخیر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تسخیر کی نسبت اپنی طرف کی. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان مسخر کر سکتا ہے. انسان مسخر نہیں کر سکتا. کہ انسان کے لیے مسخر ہے. جی اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت دیکھیے کہ اس نے کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. پوری کائنات
کس لیے؟ یہ دلیل ہے کہ وہ کتنا سخی ہے. جی کائنات کا مطلب سمجھیے تو تسخیر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. کائنات کس کو بولتے ہیں؟ الکون عبارت عن کل وجود ما عدا وجود سبحانہ وتعالی. اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کائنات ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. اب ظاہر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، وہ سب کی سب میں نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف تو اللہ کی سخاوت دیکھیے، اس کا جود و کرم دیکھیے کہ پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے تو تم میری عبادت کے لیے ہو. پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. کائنات کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور تمہارا کام اب یہ بنتا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. وہی کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو تسخیر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور الکون کائنات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت اور اس کے جود و کرم کی دلیل ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کوئی چیز مسخر نہیں کر سکتا. اگر انسان کوئی چیز مسخر کر سکتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سائنس اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن یہ کسی بھی انسانی ایجاد کی نفی نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایجاد انسان کے فائدے کے لیے ہو. اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کوئی ضرر ہو تو ایسی ایجاد کی نفی کرتا ہے. اب دیکھو غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں نے امریکہ کے ایٹم بم بنا لیا اور 6 اگست کو 1945 میں انہوں نے اس بم کو ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا. جانتے ہیں کتنے آدمی مارے گئے؟ تقریباً 2,20,000 سے لے کر کے 2,40,000 تک کے درمیان لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. ایسی ایجاد کی قرآن نفی کرتا ہے اور کسی بھی ایسی ایجاد کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے جو انسان کے نفع کے لیے ہو. اگر انسان چاند کے اوپر بستی بسانا چاہتا ہے تو قرآن ممانعت کہاں کرتا ہے؟ کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا گیا کہ انسان سورج کے پاس نہیں جا سکتا، سورج کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان چاند پر نہیں پہنچ سکتا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اشارات اتنے ہیں. میں ایک اشارہ دیتا ہوں، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح کہ وان انس رضی اللہ تعالی عنہ، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل مکہ سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ کے وہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی مان لیں لیکن نشانی دکھا دیجیے آپ کو کہ آپ نبی ہیں. بڑی نشانی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا. ناقدین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ انگلی کے اشارے کی حدیث نہیں ملتی ہے بلکہ اہل مکہ کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو چونکہ یہ واقعہ یہ مطالبہ چاندنی رات کا تھا جی، اور چاندنی رات کے اندر دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ نشانی دکھائیے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. گویا ایک
حصہ ایک طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا اور بیچ میں ان لوگوں نے ہیرا کی پہاڑی کو دیکھا. حتی رأوا حراء بینہما، یعنی ایک ٹکڑا چاند کا ایسا لگا کہ اسے پھٹ گیا ہے اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیان کے اوپر پہنچ گیا اور بیچ میں وہ جو ہیرا کا پہاڑ دکھ رہا تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ تو چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ گئے ہیں. ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے چاند کو پھاڑ دیا تھا آپ نے. جی یہ چاند پھٹ گیا. آپ تو وہاں پہنچ رہے ہیں سب تلاش کرنے کے لیے. آلریڈی یہ چاند پھٹ چکا ہے اور اس کے پھٹنے کے کچھ آثار ناسا کے محققین نے، ناسا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایسا لگا ہمیں جیسے کوئی چیز پھٹ گئی. اچھا کوئی چیز پھٹ جائے اور پھر مل جائے، جی ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز پھٹے اور جو کشش ہے قانون انجذاب، اس لیے کہ جیسے زمین پر کشش ہے ویسے چاند پر بھی کشش ہے. اتنا ہے کہ زمین کی جو کشش ہے وہ زیادہ ہے اور چاند کی جو کشش ہے وہ 6 گنا زمین کی کشش سے کم ہے. زیادہ وہاں بھی کشش ہے. اب یہ دونوں طرف پھٹ کر کے چاند الگ ہوا اور پھر قانون انجذاب نے دونوں کو آپس میں ملا دیا. اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی محال بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ. تو تم ابھی پہنچ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو چاند پھٹ رہا ہے. الگ ایک حصہ جا رہا ہے اور ایک حصہ اس طرف جا رہا ہے اور بیچ میں ہیرا کی پہاڑی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ حدیث تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی ہے جی. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ چاند پھٹ چکا ہے. جی چاند پھٹ چکا ہے. اور اس سے بڑی بات قرآن حکیم کہتا ہے تم کہاں تک پہنچے؟ چاند تک. چاند تک پہنچو. میرا نبی کہاں پہنچا؟ جی. اور عجیب بات تو یہ اس سواری کا نام بھی براق ہے. جی تمہارے پاس ہی ایندھن کیا ہے؟ کوئی ہوگا تیل ویل کچھ ہے جو چندریان میں لگایا گیا؟ لیکن فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک سفر میں 2 سفر. ایک سفر مکہ سے بیت المقدس تک، یہ ایک سفر ہے اسرا، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک. اور ایک نکتہ اور یاد رکھو، تم کہاں تک پہنچے ہو؟ تم تو 7 آسمانوں کے نیچے ہو. ارے پہلے آسمان میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے. بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. حضرت جبرائیل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو دروازہ پہلے کھٹکھٹایا، آواز آئی پیچھے سے، ابھی دروازہ کھلا نہیں. جی پیچھے سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ جبرائیل. کہا کہ وہ محمد، تمہارے ساتھ کون؟ بولے محمد. کہا کہ بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے. تب دروازہ کھلا. بتائیے فرشتے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہو تم؟ بولے جبرائیل ہوں. انہیں اپنا تعارف کرانا پڑا وہ جو کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے. اور پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے. تب دروازہ کھلا. ارے جب فرشتہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا تو تم پہلے آسمان میں کیسے داخل ہو سکتے؟ 7 آسمان کے پہلے آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے. تو تم کہاں گئے؟ سیاروں پر گئے ہو. اور یہ سارے کے سارے ستارے، یہ سارے کے سارے سیارے، سب یہ جو پہلا آسمان ہے اس کے نیچے ہے سب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت اور وہ اثر سراج منیر والے علامہ شربینی لائے ہیں. وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النجوم قنادیل معلقۃ بین السماء والارض بسلاسل من نور. ابن عباس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن حکیم کی فقاہت اور قرآن حکیم کا فہم عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ستارے یہ لٹکی ہوئی لالٹینیں ہیں. لٹکی ہوئی قندیل، قندیل میں لالٹین، لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں. بین السماء والارض، آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان اور زمین کے درمیان یہ سب کے سب ستارے یہ لٹکے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں بسلاسل من نور، نور کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. اور نور کی زنجیروں کی تفسیر سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ کشش ثقل ہے. ہاں جی گریوٹی ہے، وہ تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے، وہ کھینچ رہی ہے، جس کو ابن عباس بسلاسل من نور کہہ رہے ہیں. نور کی زنجیریں ہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہیں، گویا کہ گریوٹی تھامے ہوئے، جس کو ابن عباس نے سلاسل من نور کا، نور کی زنجیریں کہا ہے. جی تو کون سی چیز اسلام کی ہے جو
سائنس کے خلاف ہے؟ بھلا کہیں ہوائی جہاز اور کار میں ٹکر ہوئی ہے؟ قرآن حکیم ہوائی جہاز ہے اور یہ سب سائنس یہ کار ہے. ارے اس کی جو حدود ہیں فضا ہے اور کار کی زمین ہے. تو زمین پر چلنے والی کار ہوائی جہاز سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ بولے سائنس جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے. رے بے وقوف، سائنس قرآن سے کیا ٹکرائے گی؟ سائنس کا راستہ الگ ہے، زمین ہے، اور قرآن حکیم کا راستہ یہ فضا ہے، بلندی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو پہنچے ہیں چاند تک، جو پہلے آسمان سے سب نیچے ہیں، اور ہمارا نبی کہاں پہنچا؟ وہ پہلے دروازے کو کھولوا دیا گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے. ایسے ایسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے. آپ نے وہاں ایک مسجد دیکھی، جبرائیل نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ایک بار اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری آنے والی نہیں. وہ بھی آپ نے دیکھا. اور پھر 7ویں آسمان سے ذرا آگے گئے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے. کہاں تک گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے یہاں تک کہ میں اس مستوی پر پہنچا. مستوی اس جگہ پر پہنچا جہاں میں سن رہا تھا کہ قلمیں چل رہی ہیں. کھر 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 کھر، صریف کا مطلب ہوتا ہے کھرکھراہٹ، قلم چل رہی ہے. یہ کائنات ایسے نہیں بنی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہے جی. ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز پلان کے ساتھ ہے. وہاں فرشتے لکھ رہے ہیں اور قلمیں چل رہی ہیں کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی، وہاں تک آپ کو لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی پردے کے پیچھے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جنت میں پہنچے گا آدمی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرائے گا. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی جب تک آدمی زندہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ گئے وہاں جی. تو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں. اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو چاند پر پہنچے ہیں. میرے نبی نے پہلے چاند کو ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے جی، اور چاند کا ٹکڑا کر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، معجزہ ظاہر ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا تم پہنچے کب؟ 40 دن لگے نا. کتنا فاصلہ طے کرنے میں؟ 3,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں. سورج کتنی دور ہے؟ 15 لاکھ کلومیٹر. پھر آگے، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، طبق در طبق ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے. اور کتنے اس میں طے ہوا رات کے ایک حصے میں. علماء دیکھیں کہ اللیل جب آتا ہے الف لام داخل ہوتا ہے، پوری رات مراد ہوتی ہے. اور جب نکرہ آئے تو رات کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللیل نہیں کہا، پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا کچھ حصہ لگا. رات کے کچھ حصے کے اندر یہ پورا نظام کہکشانی پورا طے کرنے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. 7واں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. اور فوق السماء السابعہ، 7ویں آسمان کے اوپر آپ گئے اور اس کے بعد آپ نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی. قرآن حکیم کہتا ہے تم تو یہیں تک پہنچے. چاند پر پہنچ کر کے تم بہت خوش ہو رہے ہو. میرا نبی تو اتنی دور پہنچا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بلندی پر جانے کے لیے جی. تو جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے، سائنس ابھی بہت معمولی، بہت ہی قرآن حکیم کے آگے طفل مکتب بھی نہیں ہے. اور تم رفتار کی بات کرتے ہو، کس رفتار سے گئے ہوگے؟ قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے کہ رفتار دیکھو. رفتار کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ سبا کی جو رانی ہے، شہر سبا کی، اس کو یہاں فلسطین میں لانا ہے جی. فلسطین میں لانا ہے. جانتے فلسطین کا اور یہ اس کا سبا کا فاصلہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1,500 کلومیٹر اور بعض لوگوں نے کہا کہ 2,000 کلومیٹر. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس انہوں نے بنایا. یہودی اس پر قبضہ کر رہے بیچارے، ہماری ہے ہماری. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں نماز پڑھا دی تو مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ پہلا قبلہ تو وہی تھا جی، ہماری ہے وہ مسجد، تمہاری کیسے ہوئی؟ تم تو مغضوب علیہم ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس مسجد کو کہو کہ ہماری مسجد ہے؟ تم تو مغضوب علیہم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس آئے، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، اتنی بلندی پر کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ۔ اور ایک نکتہ اور جانتے ہیں، اس بلندی کے اوپر سب سے اہم چیز کیا دی گئی ہے؟ نماز۔ اور پہلے اس بلندی کے موافق 50 وقت کی دی گئی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان، جائیے کم کروائیے ذرا، مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے، 50 وقت کی نمازیں 5 وقت نہیں پڑھ پاتے ہیں، 50 وقت کیا پڑھیں گے؟ تو بار بار جاتے رہے، جب 5 ہو گئی، 0 جب ہٹ گیا، تب بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ جائیے تھوڑا اور کم کرائیے۔ صبح کی اور شام کی ہو جاتی نا، تب بھی نہیں پڑھتا تھا مسلمان، 2 وقت کی ہو جاتی تب پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 0 ہٹ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ، اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 45 مائنس ہو گیا، 5 بچا، پھر بھی موسیٰ کہہ رہے تھے جاؤ۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے تو عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، اسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لو پتہ لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آج آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا، اور معلوم تھا ہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ان کو معلوم ہی تھا۔ ایک تقریر کی انہوں نے جیسا کہ بخاری کی روایت، تقریر بڑی عمدہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے، بولے نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اور یقیناً بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے انہیں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آج موسیٰ آ جائے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے بڑا عالم ہے، وہ آ جائے اور اتنے بڑے عالم کی اقتدا کرنے لگو مجھے چھوڑ کر تب بھی گمراہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے نبی کے بعد جب موسیٰ کی اقتدا جائز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کی اقتدا کیسے جائز ہو سکتی؟ جی یہ سب تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ اور ایک نکتہ اور بتاؤں، تسخیر جو ہوتی ہے نا، ایک عام ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ایک خاص تسخیر ہے۔ خاص تسخیر کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ ہوا کو مسخر، فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب، وہاں نہ پیٹرول لگ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر فیول لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور یہ رخاءً بڑی آسانی کے ساتھ لے کر چلتی تھی۔ یہ رخان کیوں لائے گا؟ ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے تخت پر، اور ہوا مسخر ہے، تخت کو لے کر جا رہی۔ رخاءً کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی نرمی کے ساتھ، یعنی یہ جہاز ایسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، رخان صفت آئی، کریش نہیں ہوتا ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا، لیکن تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارا جہاز کریش ہو جاتا ہے جی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جہاز دیا گیا تھا، جو تخت ہوا کو مسخر کیا گیا تھا، یہ ہوا اس طریقے کی نہیں تھی کہ تخت کو کہیں گرا دے جی۔ اور رفتار کتنی تھی؟ رفتار وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح سے لے کر دوپہر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، 1 مہینہ آدمی اگر گھوڑے سے، جو اس وقت کی مروجہ سواریاں تھیں، ان کو لے کر کے اگر چلے تو اتنی دیر میں 1 مہینہ لگ جائے گا اس کو پہنچتے ہوئے، اور یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور شام کا اندھیر، یعنی 1 دن کے اندر 2 سفر ہوا کرتے تھے ان کے جی۔ تو جہاز بھی موجود ہے، ایک قانون دیا گیا، اس قانون کا خالی سائنسداں مطالعہ کرتا ہے۔ پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، غور کیا کہ اڑتے کیسے، غور کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا، وہ قانون جان لیا، ہوائی جہاز بنا لیا۔ لیکن تم نے دیکھا کہاں، مطالعہ کہاں کیا؟ کائنات میں مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا جو رکھا، وہ قانون رکھا، اس قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بنانے کی توفیق جی۔ اچھا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ کون جلدی سے جلدی اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے 2000 کلومیٹر سے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, سائنس ابھی اس مرحلے میں پہنچی ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے سبا سے تخت یروشلم لانا ہے. ایک جن نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ لگے گا, 1-2 گھنٹے میں لے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں, دیر ہو جائے گی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یہ انسان تھا, اس نے کہا I will bring it in the twinkling of an eye. میں پلک جھپکتے ہی قبل ان يرتد اليك طرفك, میں پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر کے فاصلے. ایسے اتنی دیر میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے تھا؟ رفتار دیکھ رہے ہیں آپ کس رفتار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے راکٹوں کی رفتار بتا کر کے دنیا کو آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو یہ سمجھایا گیا کہ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی, پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر, اتنی دیر میں فاصلہ طے ہو گیا. جی یہ رفتار ہے. اور فلما رآہ مستقرا عنده, حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے رکھا ہوا کھڑا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده, ان کے پاس ہی مستقر ہے, کھڑا ہے وہ. یہ کیسے ہوا؟ سائنسداں اس کی ہی تعویل کرے گا کہ میٹر جو ہوتا ہے میٹر, اس لیے کہ یہ میٹر ہے. یہ اب اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھیجنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو انرجی میں تبدیل کرو. پہلے اس کو انرجی بناؤ پہلے. تو گویا کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا گیا پورے تخت کو. اور چھوٹا موٹا تخت تھوڑی تھا, وہ حدود نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے, یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. حدود نے کیا رپورٹ دی تھی کہ یہ ملکہ سبا جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں ہے, عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے. اس بڑے تخت کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے لانے کے لیے ایک لمحہ لگا, اور ایک لمحے میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا. جو قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے. آدمی کو پہلے یقین نہیں آتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی رفتار کسی سواری کی ہو سکتی ہے. تو کیسے ہوا؟ آج صرف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے صرف تصویر آتی ہے, انرجی آتی ہے, میٹر نہیں آتا. آپ کا بیٹا امریکہ میں اگر وہ بھیجے تو خود نہیں آتا, وہ اس کی تصویر آتی ہے جو انرجی ہے, خود نہیں آتا. وہ تو میٹر ہے, وہ میٹر نہیں آتا. لیکن 1 سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو گویا کہ اشارہ یہ ہوا کہ پہلے وہ تخت جو اتنا بڑا تھا اس کو انرجی میں تبدیل کیا گیا, اور انرجی میں تبدیل کرنے کے بعد جلدی سے فاصلہ طے کیا گیا ایک لمحے. پھر جیسے کھڑا ہوا وہاں آ کر کے اس کو پھر میٹر میں تبدیل کر دیا گیا. سائنس پہنچ سکتی ہے کیا جو قرآن حکیم نے بتایا؟ سائنس حیران ہے کیسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن قرآن حکیم نے بتایا اٹ از پاسبل. یعنی ایک چیز کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی میں, اور انرجی کو جہاں تک آپ کو لے جانا ہوا وہاں پہنچتی ہے, آپ پھر اس کو میٹر میں تبدیل کر دیں. سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی ہے جہاں قرآن پہنچ چکا ہے. تو قرآن ویسے سائنس کی کتاب نہیں ہے, جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضیت کیا ہے, اللہ کی نامرضیت کیا ہے, اللہ چاہتا کیا ہے, کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے. یہ کتاب ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑو گے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ کتاب اس لیے. اب کوئی یہ پوچھے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, اے مسلمانوں, تو قرآن میں راکٹ بنانے کا, قرآن میں جو ہے اسپیس کرافٹ بنانے کا, قرآن حکیم میں میزائل بنانے کا یہ طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ایک سے ایک ڈشز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد, افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہیں بتائی گئی وہ تمہارے عقل میں فیڈ کر دی گئی ہے, فیڈ کر دی گئی ہے. تو جو چیز فیڈ ہے تمہارے دماغ میں, تمہارا دماغ وہ کام کر سکتا ہے, قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ چیز تمہارے دماغ میں فیڈ ہے, تمہارا دماغ وہ کر سکتا ہے. لہذا قرآن حکیم نہیں بتلایا. اب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے بتائے گا, میٹر کیسے بتائے گا؟ تو قرآن بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا آدمی تو ابھی یہاں تک پہنچا, چاند تک, ابھی ڈھونڈ رہا ہے پانی کہاں ہے, ابھی ڈھونڈ رہا ہے ہیلیم کتنا ملے گا, ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو فیول اسٹیشن کیسے بنایا جائے. میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے,
جہنم دیکھ چکا ہے. جہنم کے اندر سزائیں کیا ہیں اس کی مثالیں بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ایسا ہے. جنت میں آپ داخل ہوئے, یہاں تک کہ حضرت بلال کی چپل کی آواز, جوتے کی آواز سنائی دے رہی ہے, آپ تو وہاں تک داخل ہو گئے, آپ نے وہاں کا بھی نظارہ فرمایا. تو اتنا آگے نکل جانا, سائنس تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے, سائنس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لہذا قرآن حکیم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں تقریباً 1000 آیات کے اندر سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے, سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے جی. اور ایک بات تو میں نے بڑی عجیب و غریب پڑھی, وہ میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ نے لکھا ہے کہ یونیورس, ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر. آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ, ہیومن برین, اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ, یہ ایک ہی اسٹرکچر رکھتے ہیں. اور پھر مثال دیتا ہے وہ کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشانی کی, جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں. تصویر ایک طرف رکھ دی گئی, یہ تصویر ہے کائنات کی, پورے خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی, نظام کہکشانی ایک طرف رکھ دی. اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی جی, انسانی برین کی, اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف, دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیا گیا. اس کے بعد سائنسدان سوال کرتا ہے, can you tell which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not, though one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تبصرہ ہے, یہ سوال ہے, سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں ہیں, یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی, اور یہ انسانی دماغ کی ہے. اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے؟ Which images of cosmos, کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے؟ بتاؤ. بتا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ دونوں تصویریں ایک جیسی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا, دونوں کا خالق ایک ہی ہے. جس نے کائنات کو بنایا, اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات میں 2 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اور دوسرے کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے, اور تیسرے کنیکٹ ہے. کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے, وہ جیسے تمہارا دماغ ایسی پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کا ہے وہی خالق انسان کا ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کو کیوں بھولے ہو؟ یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا بنانے والا, اس کا جو کریٹر ہے, وہ بین ہی ہیومن بینگ, انسانوں کا بھی کریٹر ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو سکتا, اور دونوں خالق کے بنائے ہوئے, ایک ہی بنانے والا, ایک ہی بنانے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے, اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں. بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آئے اس تعلق سے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. آخری چیز رہ گئی قمر کے تعلق سے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بتایا, والقمر اذا اتسق. اتسق ای وسقہ اتسق, جیسے وصلتہ فوصل, میں نے جوڑا تو جڑ گیا. وسق کس کو بولتے ہیں؟ ایک پیمانے کو بولتے ہیں, اس میں مقدار معین آتی ہے. 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے جی, تو گویا کہ 60 سا ایک مقدار ہے,
جو اس میں آتی ہے، وسقنا. ایسے ہی چاند جب اپنی پوری روشنی کے ساتھ مکمل ہو جائے، بدر کامل ہو جائے، اللہ نے بدر کامل کی، فل مون کی قسم کھائی ہے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ فل ہو جائے، اس کی تمام روشنی جمع ہو جائے، اتسق جمع ہو جائے. اچھا اس کے بعد کہتا ہے چاند کی قسم کھا کر کے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. جانتے ہیں اس سلسلے میں بعض لوگ علامہ شنقیطی نہیں مانتے کہ کوئی چاند پر جا سکتا ہے. زندہ ہوتے تو پتہ چلتا ان کو کہ چاند پر انسان پہنچ چکا ہے. جی انہوں نے کہا کہ چاند پر نہیں پہنچ سکتا. اپنی ازوال بیان میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا معنی یہ ہے کہ